والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. قابل سر احترام بزرگان محترم اور خواتین اسلام، آج کا یہ ہمارا اجتماع مسلم ایکیہ سنگم ٹاؤن کمیٹی کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے. چند باتیں مسلم ایکیہ سنگم کے مقاصد و اغراض کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. یہ جو اجتماعات ہمارے ہر مہینہ ہر اتوار کسی نہ کسی ایک منڈل میں ہوتے ہیں. ہر مہینے کا ایک ہفتہ ایک اتوار متعین ہے. جیسے مہینے کا پہلا اتوار مودی گنڈا منڈل کے کسی نہ کسی ایک دیہات میں ہوتا ہے. سیکنڈ سنڈے مدینہ منڈل کے کسی ایک دیہات میں ہوتا ہے. تیسرا اتوار بونگل منڈل کے ایک دیہات میں، منڈل میں کئی گاؤں ہوتے، ایک دیہات میں طے ہوتا ہے. چوتھا اتوار یروپانم منڈل کے کسی ایک دیہات میں. اب بیچ میں درمیان میں آج کا اتوار خالی تھا، تو آج کا یہ ہمارا اجتماع کا حدود صرف ٹاؤن بنا کر ہم نے محنت کی ہے. ٹاؤن کا اجتماع ہے، یعنی مدینہ ٹاؤن کا یہ اجتماع مرد حضرات خواتین اسلام کا منعقد کیا گیا ہے. اس اجتماع کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بنیادی عقائد، ایمان، کفر، شرک میں کیا فرق ہے، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے آگ سے بچانا ہے، بچانے کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، کس علم کا ہونا ضروری ہے. بنیادی موٹی موٹی باتیں دیہاتوں میں جمع کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ان اجتماعات میں خاص طور پر مکاتب دینیہ کی اہمیت، مکاتب دینیہ کی اہمیت کو سمجھایا جا رہا ہے. مکاتب دینیہ یعنی دینی ٹیوشن. آپ اپنے بچوں کو دین سے آراستہ کرو. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جیسے آپ جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، ایسے ہی آپ اپنے اہل خانہ کو
جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو اشد جو ضرورت کی چیز ہے دین اسلام، اس کو سکھاؤ۔ تو ان اجتماعات کے ذریعے سے مکاتب دینیہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور جہاں پر مسلم آئین کے سنگم کے مقاصد و اغراض میں سے یہ ہے کہ جہاں پر مسجد نہیں ہے مسجد کی تعمیر کی جاتی ہے، جہاں پر مسجد ہے مسجد میں امام نہیں ہے تو امام کا تقرر کیا جاتا ہے، ان کا جزوی امام کے تنخواہ میں جزوی تعاون کیا جاتا ہے، اور گاؤں کے لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں جو بھی پریشانی مصیبت آپ کو پیش آتی ہے تو آپ کے خدمت کے لیے مسلم آئین کے سنگم تیار ہے۔ آپ کسی مرحلے کے اندر گھبرانا نہیں، پریشان ہونا نہیں، بلکہ آپ ہمیں یاد کیجئے، ہم ضرور آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بات بتائی جاتی ہے دیہاتوں کے اجتماع۔ تو آج کا اجتماع صرف ٹاؤن کے حد تک کا اجتماع ہے۔ آج کے اجتماع کا عنوان جو ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی تلاوت کی ہے، یہ ایمان والوں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم کیا جا رہا ہے۔ اب جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے اس کو معلوم کریں۔ اب یہ معلوم کرانے کے لیے جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے زندگیوں میں کیا ہونا ضروری ہے، اس کو معلوم کرانے کے لیے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں، مہمانوں کو بلایا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے مہمان حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب ندوی ناظم جامعۃ الصالحات گورکنڈہ کولاڈ تشریف لا چکے ہیں، اور ایک مہمان مفتی اطہر صاحب قاسمی نائب امام مسجد سرائے میر عالم کولاڈ۔ اب درمیان میں ایک آدھے گھنٹے کے بعد خصوصی خطاب آپ خواتین میں بھی خاتون کا خصوصی بیان بھی ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے دھیان کے ساتھ میں توجہ کے ساتھ میں آپ کو ان علماء کرام کے بیانات کو سننا ہے۔ تو عزیز دوستوں، ماں بہنوں، ابھی کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے سامنے اپنا علمی مظاہرہ پیش کیا۔ آج کے چھوٹے کل کے بڑے ہیں، ان کی تربیت کی ذمہ داری والدین کی ہے۔ ادب سے زیادہ، علم دین سے زیادہ والدین کا تحفہ جو ہم دیتے ہیں، علم دین ادب سے زیادہ کوئی تحفہ نہیں ہے۔ ابھی جو حالت ہماری ہے کہ ہم ایک سورت صحیح سے پڑھ نہیں سکتے، قرآن پڑھ نہیں سکتے، تو وہ حالت ہماری ان بچوں کی نہ ہو، اس کے لیے آپ فکر کریں۔ ہم مسلم آئین کے سنگم کے ذریعے سے جگہ جگہ پر مساجد میں مکاتب کا قیام کر رہے ہیں۔ بچوں کے لیے ضرورت کے جتنے سامان ہیں
چاہے وہ کتاب ہو، چاہے ٹیبل ہو، چاہے وہ بیگ ہو، ہم وہ سہولتیں مہیا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ بس والدین سے ہم اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ میں اپنے بچوں کو آدھا گھنٹے کے لیے مسجد کو ضرور بھیجیے۔ مسجد کو ضرور بھیجیے، کیونکہ اب یہ بچپن میں ان کو جو بھی سکھایا جاتا ہے اور ان کا سینہ وائٹ پیپر کی طرح ہے، جو بھی اور لکھیں گے وہ دلوں میں سینوں میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے ماں بہنوں، آج کا عنوان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس عنوان کے تحت میں یہ اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ اب 11:10 ہو گئے ہیں۔ اب ہم مہمان کو ہم انشاءاللہ بلائیں گے، ان سے سننا ہے، کیونکہ پھر وقت میں بھی اجتماع کو ختم بھی کرنا ہے۔ اس لیے ہم اب بغیر کسی تاخیر کے باقاعدہ قرأت قرآن مجید سے ہم اس باقاعدہ اس جلسے کا پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں شیخ مبشر کو، وہ آئے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔